الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کہ جس نے دین کا راز سمجھایا سلام اس پر جو جہاد کے لیے خود بدر میں آیا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا واجب الاحترام گرامی قدر سامعین اتوار کے سلسلوں میں آج کی اتوار بھی
انہی سلسلوں کی ایک کڑی ہے۔ آپ حضرات جیسا کہ ذہن یہ رکھ کے آتے ہیں، یہاں اتوار کو فرقہ باطلہ کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ ہر روز درس قرآن اور بدھ کو درس فقہ کا درس ہوا کرتا ہے، لیکن وہ درس مختصر ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم ہے ہماری مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہماری اس مسجد کے اندر درس عقائد کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور درس عقائد اس دور کے اندر اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ پچھلی اتوار کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر مختلف فتنے مختلف انداز میں جنم لے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے اور میری امت میں 73 بنیں گے۔ فرمایا ایک جنت میں جائے گا اور 72 سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے پوچھا اللہ نبی وہ جو ایک جنتی فرقہ ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی اور علامت بتلائی، ما انا علیہ و اصحابی، وہ میرے دین پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے دین پہ چلے گا، وہ میرے طریقوں پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقوں پہ چلے گا۔ اس لیے اس دور کے اندر ایسے افراد کا پہچاننا کوئی مشکل نہیں جنہوں نے نبی اور صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہو۔ آپ پوری دنیا کے فتنوں اور مسالک کا مطالعہ کریں، آپ کو ہر فرقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے سے ہٹا ہوا نظر آئے گا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے سے انحراف کرتے ہوئے نظر آئے گا، اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے بڑی ہی محنت اور مشقت اور امتحانات اور آزمائش کو برداشت کر کے دین ہم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور امتحان میں اتنے پکے اور اتنے زیادہ نمبروں سے پاس ہوئے کہ اللہ رب العزت نے پھر اسی جماعت کو معیار حق اور راہ ہدایت اور معیار ہدایت بنا دیا۔ یہ میرے نبی کی تربیت تھی کہ انہوں نے ایسے شاگرد تیار کیے کہ اللہ نے اب دنیا کے لیے قانون بنا دیا ہے کہ یہ میرا نبی ہے، اس نے جو محنت کی ہے، اس نبی کی محنت کے نتیجے میں جو کھیتی پروان چڑھی ہے یہ اتنی مضبوط، اتنی پختہ، اتنی بااعتماد ہے کہ اب جو ان پر اعتماد کر کے چلے گا وہی جنت پائے گا، وہی خدا کی رضا پائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پر پھر اتنی استقامت دکھائی کہ فرشتوں نے خوشخبری دی
تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اسی لیے صحابہ دین میں پختہ رہے، اور دین نام ہی پختگی کا ہے، ڈاماڈول کا نام دین نہیں ہے کہ کل کچھ اور ہو آج اور ہو، کل کسی اور طرح ہو آج کسی اور طرح ہو، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین مضبوط اور پختگی کا نام ہے، مضبوطی کا نام ہے، اور دین جیسا کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا اب اس میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی۔ بے دینی کی سب سے بڑی نشانی، بے دینی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ایک چیز اگر دینداری کے طور کے سامنے دکھائی جائے اور اس کو دین بنا کے پیش کیا جائے، یہ دین ہے یا بے دینی ہے، تو اس کا پتہ اس وقت چلے گا کہ جب دیکھیں گے کچھ عرصے بعد طریقہ کچھ اور ہو گیا، کچھ عرصے بعد عمل کچھ اور طرح ہو گیا، کچھ عرصے بعد انداز کچھ اور طرح ہو گیا، تو یہ دلیل اس بات کی ہوگی یہ دین نہیں ہے، یہ کھلونا ہے، یہ اپنے گھر کی دیواریں ہیں جس میں کوئی رنگ کبھی کس رنگ کا کر دیا، کبھی کس رنگ کا رنگ کر دیا، کبھی لال کبھی پیلا کبھی نیلا، یہ دین نہیں بلکہ یہ کھیل تماشا ہے۔ تو دین ہوا کرتا ہے وہ اتنا پختہ اور مضبوط ہوا کرتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی آتی نہیں، اس کے اندر رد و بدل ہوتا نہیں۔ صحابہ نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کے چیتھڑے کرائے ہیں، لیکن اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تبدیل نہیں ہونے دیا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے دین میں آذان ہے، تو یہ جیسی تھی آج ویسی ہی نظر آ رہی ہے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ تو جو اسی طرح دے رہا ہے وہ دیندار، جو بدل کے دے بولیں بے دین۔ آج ہماری تراویح اسی طرح ہے جیسے 1400 سال سے آ رہی ہے، اب جو اسی طرح تواتر والی تراویح کو پڑھے گا وہ دیندار، جو اس کی تعداد میں اس کی حیت میں تبدیلی کر دے وہ۔ تو بے دینی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوگی کہ اس میں تبدیلیاں آئیں گی، رد و بدل ہوگا، بدلے گا، چینجنگ آئے گی، اضافے ہوں گے، پہلے کسی اور طرح ہوگا پھر کسی اور طرح ہوگا۔ آپ دنیا باطل فرقوں کا مطالعہ کریں اور ان کے مذہب کی اسٹڈی کریں، آپ کو معلوم چلے گا کہ ان کے پہلے انداز، پہلے مسئلے، پہلے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں، بعد میں کچھ عرصے بعد بدلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رافضیت سے لے کر رضاخانیت تک جس مسلک کو دیکھیں، اس مسلک کے چاہے وہ غیر مقلدیت کی صورت میں ہو، چاہے رضاخانیت کی صورت میں ہو، چاہے رافضیت کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی نظر آئے گی تو پہلے آپ کو ان کے بعض طریقے کچھ اور ملیں گے، پھر دیکھیں گے کچھ اور طرح ملیں گے، پھر انداز کچھ دنوں بعد بدلے میں ہوں گے۔ آپ کہیں گے یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہ دین تو نہیں جو 14 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بلکہ یہ تو گھر کی کھیتی نظر آ رہی ہے، جب چاہے جس طرح چاہے جس طرح چاہے اس طرح تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں۔ نہ 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 نہ، یہی بے دینی کی نشانی ہے کہ وہ گھر کے دیواروں کی مانند، گھر کے اپنے گھر کی طرح ہوتی ہے، جس طرح چاہو بدل دو، لیکن جو دین ہوتا ہے اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کر دے قیامت کی صبح تک اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ حفاظت پہ آتا ہے آگ میں محفوظ رکھتا ہے، حفاظت میں آتا ہے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھتا ہے، حفاظت پہ آئے تو چھری کے نیچے محفوظ رکھتا ہے، حفاظت پہ آئے تو 3 دن غار میں محفوظ رکھتا ہے، وہ حفاظت پہ آئے تو دجلہ کے دریا کے اوپر گھوڑے دوڑا کر حفاظت کیا کرتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر سے مراد دین بھی ہے کہ اللہ ہی نے دین اتارا ہے اور وہی دین کی حفاظت کرے گا۔ پتہ چلا جو دین 1400 سال سے چلتا ہوا آئے اور اس میں تبدیلی نہ آئے، بے شک پہچان لو یہی دین ہے، اور جس میں ہر سال ہر مہینے تبدیلیاں آتی ہوئی نظر آئیں، سمجھ لو اسی کا نام بے دینی ہے۔ ہزاروں مثالیں
آپ غیر مقلدیت کو ہی دیکھ لو، پہلے اجتہاد کو ناجائز کہتے تھے، اجتہاد ان کی جتنی کتابیں آپ پڑھو ابھی تک بات کہتے ہیں قیاس یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، اجتہاد یہ تو فقہ تو نعوذ باللہ گٹر کے کیڑوں کی طرح ہے۔ لیکن اب تبدیل ہوا، اب پتہ ہے نا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہاں صحیح اجتہاد چل جائے گا، صحیح قیاس چل جائے گا، اور صحیح قیاس کیسا ہے؟ ایک غیر مجلد کو ہم نے خاموش کرنے نہیں ملے گا، کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، میں نے کہا پانی تو بیٹھ کے پی لو، کہہ رہا ہے آب زمزم سمجھ کے پی رہا ہوں۔ اپنا قیاس ایسا ہے۔ جواب تو ایسا دیا تھا کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ تبدیلیاں آئیں، مسائل بدلے، پہلے فقہ کا انکار، اور اب ہاں جو حدیث کے موافق ہو فقہ تو لے لیتے ہیں۔ پہلے قیاس کا انکار، ہاں صحیح قیاس تو ٹھیک ہے، ہاں اجتہاد ہاں وہ تو ٹھیک ہے، اجماع کا پہلے انکار، اور اب پتہ اجماع کے بغیر گزارا نہیں۔ اب ہاں جی اجماع تو حجت ہے، آپ جس کو بھی لیں فرقے کو، اس کے دیکھے تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ اہل بدعات کی طرف آؤ، ادھر تو سینکڑوں مثالیں، ان بادشاہوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ کسی جگہ اعلان ہوتا ہے ربیع الاول میں 1 جھنڈا لگانا ہے، کبھی اعلان ہوتا ہے اب 12 لگانے، پہلے کتھئی پہننی ہے پھر ہری پہننی ہے، پہلے چپل پیلی ہوگی اب نیلی ہوگی۔ ٹی وی کے رنگوں نے جب ترقی کی ہے تو ادھر والے ٹی وی ترقی نہیں کرے گا، بلیک اینڈ وائٹ سے کلر ہو گیا ہے تو یہاں پر بھی تو مختلف کلر آئیں گے۔ پہلے اذان دینی تھی آپ کو مردے دفنا کر، اب اذان کے بعد آپ کو مصطفیٰ جان رحمت بھی پڑھنا ہے، فرض ہے واجب ہے، نہیں پڑھو گے مردے کی بخشش نہیں ہوگی، بخشش ہو ہی نہیں سکے گی۔ کھیل تماشا ہے، یہ دین ہے، باطل کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک یہ نشانی کہ باطل اپنے دین کو چھپائے گا، صحیح بات کو سامنے نہیں لائے گا، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے کہ بے دینی کو دیکھو ذرا، جو دینداری ہوتی ہے، جو دین ہوتا ہے اس پہ لڑائی نہیں ہوتی، جو بے دینی ہوگی اس پہ لڑائی ہوگی۔ نہیں سمجھے ہو؟ اذان آپ بھی دیتے ہو، اذان وہ بھی دیتے ہیں، اذان سے جھگڑا ہے نہیں۔ اذان اگر کوئی کہے میں اذان نہیں دیتا کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن بے دینی وہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ اس پہ فتویٰ لگے گا۔ لیکن اذان سے پہلے ذرا ٹکڑے نہ لگاؤ تو دیکھو اب اس پہ لڑائی ہے یا نہیں، اس پہ فتویٰ ہے یا نہیں۔ نہیں سمجھے بات کو؟ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اب نماز جنازہ جب پڑھ لی تو نماز جنازہ میں لڑائی ہے نہیں، پڑھو کچھ نہیں کہیں گے آپ کو، لیکن جنازے کے بعد دعا نہ کرو تو اب فتوے ہیں یا نہیں، اب لڑائی ہے یا نہیں، اب باتیں ہیں یا نہیں۔ دین پہ لڑائی نہیں، بے دینی پہ لڑائی۔ جمعے والے دن اہل بدعات کی مسجد میں جمعے کے بعد سب کھڑے ہو کر جان رحمت صاحبہ پر درود پڑھتے ہیں۔ اب جان رحمت وہ الگ بات ہے کہ احمد رضا خان کی بیٹی کا نام تھا، لیکن بات وہ کر رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیں اگر مثال کے طور پہ جمعے کی نماز میں 500 کا مجمع ہے تو کھڑے ہوئے 15 ہوں گے، تو باقی جو 485 باہر نکلیں، پڑھا انہوں نے بھی نہیں، بیٹھے وہ بھی نہیں، لیکن کوئی دوسرا کہہ دے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں، فتوے لگیں گے، تمہارا جمعہ پورا نہیں ہوا۔ اب جمعے کی نماز میں لڑائی نہیں، اس کے بعد کے عمل پہ لڑائی ہے، پتہ چلا یہ بے دینی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ مردے کو آپ نے دفنا دیا، سرہانے پر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا شروع کا رکوع، پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیا، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اس کے بعد اذان نہ دو، پھر دیکھو کیا کیا باتیں ہوں گی۔
تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ باطل ہمیشہ بے دینی پر جو ثابت شدہ چیز شریعت پہ نہ ہو اس کے لیے جان دے گا، اس کے لیے مال خرچ کرے گا، اس کے لیے اپنی ساری سرگرم وقت کرے گا، سب کچھ اس کی محنت یہی ہوگی، لیکن جو اصل دین ہوگا اس دین کی طرف نہیں آئیں گے، جو اصل مقصد ہوگا اس مقصد کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہی بے دینی کی سب سے بڑی نشانی آپ کو بتاتا ہوں۔ مختلف انداز میں پوری دنیا کا باطل محنت کر رہا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جنات وہ بھی اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے مذہب کی محنت کر رہے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے بنایا۔ پتہ چلا اس دنیا میں مکلف مخلوقات کہ جس پر شریعت لاگو ہو، جس پر شریعت واجب ہے، جس پہ شریعت پہ چلنا ضروری ہے، وہ دو مخلوق ہیں، ایک تو انسان، دوسرے جنات۔ اب جس طرح انسانوں کے نبی ہمارے نبی ہیں تو جنات کے نبی بھی ہمارے نبی ہیں۔ انسانوں کی ہدایت قرآن میں ہے، ان جنات کی ہدایت بھی قرآن میں ہے۔ جنات بھی جنت کے طلبگار ہیں، انسان بھی جنت کے طلبگار ہیں، اور اسی طریقے سے یہ مکلف ہیں انسان اور جنات۔ تو جس طرح انسانوں میں مختلف مذہب بنے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مجوسی، پھر اس میں مختلف فرقے بنے، کوئی اہل بدعت، کوئی جناب علی غیر مجلد، کوئی جماعت المسلمین، کوئی جماعت الکافرین، کوئی جماعت المنافقین، بہرحال جتنے بھی بنتے چلے گئے، تو یہ اب جتنے فتنے بنے ہیں یہ انسانوں میں جہاں بنے وہاں انسانوں کے ساتھ جنات میں بھی یہی ہے۔ ہر باطل اب تک جو فرقہ ہے وہ جنات میں بھی پایا جاتا ہے، اور وہ اپنے اپنے انداز میں اپنے مسلک کی محنت کرتے ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا کسی پہ جن آ جائے، اب وہ جن کہتا ہے جب تک مجھے نورانی کی مزار پہ نہ لے جاؤ میں اس سے ہٹوں گا نہیں۔ وہ تمہیں پتہ نہیں، جب ادھر لے کر گئے کچھ دیر کے لیے وہ ہٹا، تمہارا عقیدہ بدلا، تم نے کہا او ہو ادھر تو جناب علی مشکل کشائیں ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، پتہ چلا یہی مسلک صحیح، یہی مذہب ٹھیک، یہی عقیدہ ٹھیک، تمہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ جو بندر تم سے چمٹا تھا وہ تو تھا ہی بدعتی، اور اس نے پہلے یہ سوچ رکھی ہوئی تھی کہ جب وہ جائے گا میں اس میں اپنے مسلک کی محبت ڈالنے کے لیے میں اس طرح کر دوں گا، لہذا ادھر یہ متاثر ہوا۔ ہر فرقہ اپنے اپنے مسلک کی محنت کر رہا ہے، ہر فرقہ اپنے اپنے مسلک کی محنت میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ انسانوں میں ہو جنات میں بھی ہو۔ اتنا یاد رکھنا جیسے انسانوں میں بہت سے فتنے ہیں اسی طرح جنات میں بھی بہت سے فتنے ہیں۔ توحید-سنت.com نہیں سمجھ آئی بات؟ وہاں اورنگی ٹاؤن میں ساتھیوں نے مجھ سے سوال کیا یہاں خواجہ بابا کی دیگ ہے، اس پہ کچھ پتہ نہیں کیا شرکی الفاظ کہتے ہیں تو وہ گھومتی ہے۔ گھومتی بھی ہوگی، اس میں کیا ہے؟ گھومتی بھی ہوگی، الحمدللہ اس گھاٹ سے پانی پیا ہے کہ کوئی ادھر ادھر یوں کر کے بھی دکھائے۔ ہم نشانیاں اس میں دیکھتے ہیں ولایت کی کہ اتباع رسول ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی کسوٹی ہی اتباع رسول ہے۔ خدا کی قسم کوئی میرے سامنے ہوا پہ چل کے دکھائے، یہاں سے یوں چڑھے، یہاں سے یوں جائے، یہاں سے یوں آئے، یہاں سے یوں زمین کو کھودتا ہوا نیچے جائے، لیکن اس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، میں کہوں گا وہ سامری جادوگر کی اولاد ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک ولایت کا معیار ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ من یطیر فی الہواء ویمشی علی الماء ویترک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن ولیا۔ من یطیر فی الہواء، تجھے ایک شخص ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، ویمشی علی الماء، پانی پہ چلتا ہوا نظر آئے، ویترک سنت نبی، لیکن نبی کی سنت چھوڑتا ہو، لم یکن ولیا، اس اللہ پر یقین کر لے کہ یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ دیکھ گھومتی ہوگی، وہ بدعتی جنات اس کو گھماتے ہوں گے۔ دیکھ تو مری چیز ہمیں نظر آتی ہے، جنات غیر مری چیزیں نظر آنے والی نہیں، وہ گھما رہے ہیں۔ ہمیں دیکھ تو نظر آ رہی، وہ گھمانے والا نظر نہیں آ رہا۔ ایک مسلمان کو ہندو جن لگا، بڑے دم کرتے، کچھ دیر کے لیے الگ ہوتا پھر واپس آ جاتا، بڑے علاج کروائے۔ کسی ہندو پنڈت کے پاس پہنچ گیا، اس نے گیتا سے
رام شام اندر مندر بندر پڑ دیا اور اس پہ بھوکا تو وہ جن بالکل ہٹ گیا اس سے، ختم، جاؤ بابا اپنا کام کر۔ اب اس نے سوچا کہ ہمارے قرآن میں وہ تاثیر نہیں جو گیتا میں ہندو مذہب قبول کی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ وہ کیا تھا؟ وہ تو محنت ہی یہ کر رہا تھا کسی طرح وہاں جائے اور میں اس کے دل میں اپنے مذہب کی محبت ڈالوں۔ مسمرزم کا سلسلہ چل رہا ہے یہاں پر، جس کو آپ آنکھوں کا دھوکہ کہتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اللہ رب العزت نے جو نبیوں کے واقعات ذکر کیے ہیں وہ ایسے ہی تھوڑی، نبی کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، بالکل یوں لاٹھیاں رسیاں پھینک رہے ہیں، وہ سانپ بن رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں پہلے سے بتا دیا تمہارے سامنے بھی اس طرح کے آ سکتے ہیں، لیکن ان کی نہیں ماننا، اس لاٹھی والے کی ماننا، ان کی نہیں ماننا۔ یہ ہوتا ہے، اس کے اندر مسلک ہے، مختلف مسلک جس طرح انسانوں میں ہے ایسے جنات میں بھی ہے۔ بعض دفعہ کوئی رافضی جن لگ جاتا ہے، وہ ایسی حرکتیں سرزد کرواتا ہے کہ دنیا کہتی ہے اس کا مطلب ہے یہ مذہب ٹھیک ہے، یہ مسلک ٹھیک ہے۔ لیکن جس طرح انسانوں کے اندر راہ ہدایت پر ایک فرقہ ہے، اسی طرح جنات میں بھی راہ ہدایت پر خدا کی قسم ایک فرقہ ہے، اور وہ وہی ہوگا جو ما انا علیہ و اصحابی، جو نبی کے طریقے پہ چلے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے، نبی کے اور اب نبی اور صحابہ کے طریقے کو لو، میں نہیں کہتا ادھر آؤ، میں نہیں کہتا ادھر جاؤ، خود ریسرچ کرو، خود سوچو۔ دنیا اگر آپ سے کبھی کہے ایک تو مولویوں نے پریشان کیا ہے، کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، آپ کو یہ تو ہونا ہے، اس پہ آپ پریشان نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے پہلے بتایا 73 بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا، اس کی نشانی بتائی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ آپ خود ریسرچ کر لو، پتہ چل جائے گا نبی اور صحابہ کے طریقے پہ کون چلتا ہے۔ اذانیں دیکھ لو، کس کی اذان بلال کی طرح ملتی ہے، ذرا امامیں دیکھ لو، کس کے امام صحابہ کی طرح ملتے ہیں۔ ربیع الاول دیکھ لو، کس کا ربیع الاول صحابہ کی طرح ملتا ہے۔ محرم دیکھ لو، کس کا ملتا ہے۔ تراویح دیکھ لو، کس کی ملتی ہے۔ 3 طلاقیں دیکھ لو، کس کی ملتی ہیں۔ جمعے کی دوسری اذان دیکھ لو، کس کی ملتی ہے۔ 10 محرم دیکھ لو، کس کا ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو معیار صحابہ ہیں، اور صرف ہمارے نزدیک ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت چاہیے تو ان کے طریقے پہ چلو۔ خدا بھی کہتا ہے، مصطفیٰ بھی کہتا ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، جس کے پیچھے جاؤ گے ہدایت پاؤ گے۔ ساری دنیا کہتی ہے یہی نجوم ہدایت ہیں، یہی راہ ہدایت ہے۔ شاعر بھی کہتا ہے کہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ فراڈ کا دور ہے، دھوکے کی دنیا میں آپ ہیں۔ ایسا نہ ہو کبھی کوئی دھوکہ دے دے، کوئی الٹا لٹک کے آئے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا، آپ کے سامنے ہر ایک آئے گا قرآن پڑھے گا، دیکھو میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے ہر ایک آئے گا، جس کو بخار چڑھا ہوگا کہے گا یہ دیکھو بخاری سے پیش کر رہا ہوں۔ خود مسلم نہیں ہوگا لیکن کہے گا دیکھو مسلم سے پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ بھی یہ نہیں، قرآن واقعی راہ ہدایت ہے، حدیث واقعی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن قرآن کا مطلب، معنی، مفہوم، تشریح بھی تو وہ ہو جو قرآن والوں نے سمجھی ہے۔ اب ڈاکٹر بابر چودھری جیسا آ کر داڑھی نہ رکھنے کی بات قرآن اور حدیث سے ثابت کرے، اور آپ کو قرآن ہی بیان، وہ بھی تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی گزرا، جس نے کہا میں نبی ہوں، اور وہ ملعون اپنی نبوت وہ قرآن سے ثابت کرتا تھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
وہ کہتا تھا خاتم النبیین کا مطلب یہ کہ خاتم کے ایک معنی عربی میں مہر کے بھی ہیں، اور نبی نے میری نبوت پہ مہر لگا دی ہے۔ دیکھو رافضی اپنا مدعا قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اپنا تقیہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو بھی معیار بنا لو کہ کوئی قرآن یا حدیث پیش کرے تو بالکل ان کے لیے جان قربان اور قربان ہونے کا جو دعویٰ نہیں کر رہے، جس کی بات مسلک کی ہم کر رہے ہیں وہ اس کے لیے جانے بھی دے رہے ہیں، اس پہ ایمان۔ لیکن جو آیت پڑھی تو نے اور اس سے جو مطلب تو نے لیا، جو تفسیر تو نے بیان کی، یہ تفسیر اور یہ تشریح صحابہ تابعین تبع تابعین نے بھی بیان کی ہے یا مولوی صاحب آپ کی اپنی اختراع ہے؟ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہو اس حدیث کو اسی طرح صحابہ تابعین تبع تابعین نے سمجھا جس طرح آپ سمجھ رہے ہو، یا آپ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو؟ آپ کو ہمیں تو عربی نہیں آتی، کیا پتا آپ ان صلاۃ تنہا پڑھ رہے اور کہو کہ دیکھو قرآن کہتا ہے نماز اکیلے پڑھا کرو۔ غیر مجلد کے پاس ایک مسئلہ آیا، ماں اور بیٹے کی آپس کے اندر جائیداد کا مسئلہ تھا۔ ماں کہتی تھی میرا شوہر مرا ہے، یہ میرا ہے، وہ کہتا تھا میرا باپ مرا ہے، یہ جائیداد میری ہے۔ ماں نے پہلے ہی جا کے اس کو کچھ پیسے دیے مولوی صاحب کو، فیصلہ میرے حق میں کرنا کا کوئی بات نہیں۔ لائی ماں بیٹے کو، بھائی مولوی صاحب قرآن سے جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا؟ بالکل بھائی قرآن سے تو فیصلہ ہی ہے۔ اس نے کہا دیکھو بیٹا یہ سورہ تبت یدا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، یہ سب کچھ ماں کا ہوا کرتا ہے، ماں کا سب۔ اس نے کہا بالکل حضرت اگر قرآن نے بیان کر دیا تو اب مجھے یقین آ گیا، اما یہ ساری جائیداد تیرے نام پہ۔ ادھر اس طرح کے فراڈی بیٹھے ہوئے، صحیح بات ہے۔ کیا آج جہاد کی مخالف قرآن بیان کر کے نہیں ہو رہی؟ کیا آج مجاہدین کی نفرت قرآن بیان کر کے نہیں پیش کی جا رہی؟ کیا آج پوری دنیا کا کفر اپنے مقاصد کے لیے ڈاکٹر جاوید غامدی جیسے لوگوں کو آگے کر کے حدود اللہ میں ترمیم کروا رہے ہیں؟ وہ بھی پیش قرآن کر رہا ہے، وہ بھی پیش حدیث کر رہا ہے، لیکن کیا ڈاکٹر جاوید غامدی جس نے حدود اللہ میں ترمیم کے بل کے اندر ہمارے لوگوں کی اعانت کی اور ان کی مدد کی اور کہا یہ اس طرح ہے، کیا اس کی یہ تحقیق صحیح ہے؟ قرآن پہ ایمان یقین کے لیے جان قربان، لیکن مطلب بھی تو وہ ہو۔ اب تم کرو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا، تو ہم نے تیرا کلمہ تو نہیں پڑھا کہ جو تفسیر تو کرے وہ۔ اس آیت کا یہ مطلب تیرے سے پہلے 1400 سال پہلے کسی نے بھی کیا ہے تو لا کر بتا۔ 1400 سال سے امت اس کا ترجمہ خود کچھ اور کرے اور تو اس کا ترجمہ کچھ اور بنا دے، میں 1400 سال کی امت کی بات مانوں یا تیری بات مانوں؟ اس لیے یہاں پر بڑے ہی احتیاط سے رہو، بڑے بڑے جادوگر آئے ہوئے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کریں گے کہ آپ کو متاثر کر دیں گے۔ اور اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہو تو قرآن حدیث صحابہ کے قول و اقوال و افعال کو نہ چھوڑنا، اسلاف کی تحقیق پہ مکمل اعتماد کرنا، یقین کرنا۔ اس لیے کہ ہمارا آج کا کوئی مولوی ان صحابہ اور تابعین تبع تابعین جیسا تقوی نہیں رکھتا اور ان جیسا علم نہیں رکھتا، ان جیسا فہم نہیں رکھتا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن خود صاحب قرآن سے سیکھا ہے۔ ہم قرآن کو صفحات میں دیکھتے ہیں، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو اترتا دیکھا ہے، جنہوں نے قرآن کے انداز دیکھے ہیں، جنہوں نے وحی اترتے ہوئے صاحب وحی پر خود دیکھی ہے۔ وہ ہیں کہ نبی کے چہرے پہ آنے والے پسینے سے محسوس کرتے تھے کہ اللہ کا قرآن نبی پہ اتر رہا ہے۔ وہ ہیں کہ کسی کی گود میں نبی کا سر ہے، وہ صحابی کہتے ہیں میری قبر، میری ران ایسی لگی جیسے ٹوٹ رہی ہے، اتنا وزن ہوا، میں محسوس کر گیا کہ اللہ کے نبی پر وحی آ رہی ہے۔ وہ صحابہ ہیں کہ کبھی حضرت عائشہ کے بستر پہ وحی آ رہی ہوتی ہے، وہ صحابہ ہیں کبھی صدیق اکبر کی گود میں وحی آ رہی ہوتی ہے، وہ صحابہ ہیں کہ
کسی سے نبی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ قرآن بھیجتا ہے، وہ صحابہ ہیں، ایک عورت اپنے شوہر کا مقدمہ لے کر آ رہی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، یہ عورت نبی کے سامنے فیصلہ کروانے آئی ہے، اس عورت کے سامنے قرآن اتر رہا ہے۔ خدا کی قسم آج 1400 سال بعد پیدا ہونے والا کوئی محقق، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی دانشور ایسا نہیں جو صحابہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا ہو۔ آئیے میں یہی دعوت دیتا ہوں، قرآن کو اس طرح بیان کرو جیسے صحابہ بیان کرتے تھے، حدیث کو اس طرح بیان کرو جیسے صحابہ بیان کرتے تھے۔ ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، لوگوں کو تھوڑا سا کچھ کرتب ورتب دکھایا اور وہ بڑے لٹو ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں میں اکثر کہتا ہوں جادو کتنا عام ہوا تھا کہ اللہ کو ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بابل شہر میں بھیجنا پڑا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، جادو اتنا عام ہوا کہ جادوگر جادو دکھا کے کہتا میں پہنچا ہوں، اور جو بیچارے پہنچے ہوئے حقیقت میں ہوتے ان کو کوئی لفٹ بھی نہیں کراتا۔ ان کی کرامت دیکھ کے اور جادوگر کی جادوگری دیکھ کے فرق کرنا مشکل تھا، کون جادوگر کون اللہ کا ولی، کون سے جادو ہے اور کون سی کرامت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ راز سمجھانے کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا، وہ دنیا والوں کو جادو سکھایا کرتے تھے تاکہ خود اس فن میں ماہر جب ہو جائے تو کوئی جادو اگر کر کے دکھائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا اس نے جادو کا کون سا داؤ پیج اس میں استعمال کیا ہے، کیونکہ جادو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، معجزہ اور کرامت سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، وہ سمجھ سے ماورا ہوتی ہے، وہ سمجھ سے بہت بلند ہوتی ہے۔ ابھی یہ اگر کوئی ادھر سے یوں کر کے اور رومال کے اندر سے کبوتر نکال دے اور ہمیں نہ پتا ہو، وہ تو حیران ہوگا یہ رومال کے اندر سے کبوتر کہاں سے نکلا، وہ تو انڈے سے نکلتا ہے۔ لیکن جس نے خود یہ فن سیکھا ہو وہ جان لے گا کہ اس نے کہاں سے نکالا ہے۔ اس لیے سکھایا گیا گمراہی سے بچیں۔ جب لوگوں نے سیکھا تو پھر سمجھ بھی جاتے تھے بعض لوگ کہ یہ جادو ہے، کیونکہ جادو سمجھ میں آنے والی ہے۔ یہ رسیاں پھینکی، اب رسیاں جب پھینکی ہیں تو وہ سانپ کی صورت میں بنی، یہ ہو سکتا ہے آنکھوں کا دھوکہ، لیکن اس طرح کہ 6 لاکھ جادوگروں نے رسیاں پھینکی، تقریباً 6 لاکھ تو ہوں گی نا، جو رسیاں پھینکی سانپ بنے، وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں کہ ایک لاٹھی پھینکی وہ بڑا اژدہا بنا، سارے سانپوں کو کھا کے نگل گیا، اور دوبارہ پکڑا دوبارہ لاٹھی بنی۔ پھر وہ ایمان اس لیے لائے تھے کہ وہ بہترین جادوگر تھے، وہ جادو کے فن کو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جتنے جادو کے داؤ پیج ہیں وہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا۔ وہ سمجھ گئے جو ہم نے کیا وہ تو جادو ہے، جو موسیٰ نے کیا وہ جادو نہیں، وہ واقعی معجزہ ہے نبی کا۔ فرشتوں کو بھیجا اللہ نے، وہ قوم جادو سیکھتی تھی اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ قربان جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اللہ نے ان کے صدقے اتنا آسان دین دیا ہے، ہمیں جادو سیکھنے کا نہیں کہا گیا کہ اس کو پہچاننے کے لیے جادو سیکھو، نہ کہا جس میں دیکھ لو اتباع رسول ہے وہی اللہ کا ولی ہے، اور جس میں دیکھو نہیں ہے وہ جو کچھ بھی کرے، چاہے منہ سے پھونک مارے چاہے کہیں سے بھی پھونک مارے، سمجھ لو یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ 30 مارزو ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا بہترین بندہ اور برگزیدہ بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جنات کا بھی مذہب ہے، اس لیے بعض دفعہ جنات اپنے اپنے مسلک والوں کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں۔ بیٹھے میں ہوں گے مجاور صاحب، 2 نوجوان آئے، ہاں جی بیٹا آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے اور آپ کی چھوکری کا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ ہے دونوں کے مسائل۔ ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو ایسے پتہ چلا کہ ہم جب گھر میں میٹنگ کر رہے ہیں کہ ابھی وہاں جائیں گے، یار میری نوکری کا مسئلہ اور اس کی چھوکری کا مسئلہ، یہ بڑے مسئلے ہیں، تو اب وہ جنات تو گھروں میں ہوتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا ان کو، لیکن انہوں نے بات سنی، جا کر پہلے سے ان کو بتا دیا کہ اس طرح کے آئیں گے اور ان کی یہ مسائل ہیں۔ ادھر آئے اور انہیں یہ کاہن نہیں تھے نبی کے دور میں؟ تاریخ تو پڑھو اسلام کی، کیا یہ چیزیں نہیں تھیں؟
اس نے پہلے سے جا کے کہا ادھر یہ آدمی لٹو بن گیا، ان کو کیسے پتا چلا؟ اس فراڈی کو اس طرح پتا چلا ہے۔ یہ حالات ہیں، یہ طریقہ کار ہیں، ایسے ایسے انداز میں لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے جس کی انسان عقل حیران ہو جاتی ہے، اور اچھا خاصا آدمی کچھ دنوں بعد دیکھو بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ جانوروں کے اندر بھی مذہب ہیں۔ ایک جانور ایسا ہے لومڑی، اس کا ایک مذہب ہے کہ جو آتا ہے کھا جاتی ہے۔ سمجھتے جانا، جو آتا ہے کھا جاتی ہے، سود کا، سیلانی کا، برکاتی کا، پردیسی کا، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں کا، حلال کا، حرام کا، مر ٹیکس، زندہ ٹیکس، جو بھی آئے وہ لومڑی جو کچھ بھی ملے کھاتی ہے، اور ہڑپ کرتی ہے، ڈکار بھی نہیں مارتی۔ علامہ خالد محمود صاحب سے غیر مقلد نے پوچھا تھا کہ حضرت جانوروں کا بھی مذہب ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا رضا خانیت کا کیا مذہب ہے؟ کہا لومڑی کا کیسے؟ کہا جو آتا ہے کھا جاتی ہے۔ اور بریلوی، بر کا معنی جنگل، ایلوی کا معنی لومڑی، بریلویت کا معنی ہوتا ہے جنگل کی لومڑی۔ یہ بھی بتا دوں آپ کو، ڈکشنری اٹھاؤ، مذاق نہیں ہے۔ جو آیا کھایا، جو آیا کھایا، اور ابھی تک کھا رہے ہیں۔ کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ اہل حق کو بدنام کر کے کھانا ہو کھا لیں گے، جہاد کی مخالفت کر کے کھانا ہو کھا لیں گے، باطل حکومت کی حمایت کر کے کھانا ہو کھا لیں گے، یہودیوں کی حمایت کر کے کھانا ہو کھا لیں گے، وائسرائے برطانیہ ملکہ وکٹوریہ کی حمایت کر کے کھانا ہو کھا لیں گے۔ لکڑ اعظم، پتھر اعظم، ایسا بہترین میدہ، جو کچھ بھی آیا لومڑی نے ہڑپ کر کے بتا دیا کہ جانوروں میں میرا مذہب دیکھنا ہو تو یہ ہے، انسانوں میں دیکھنا ہو تو یہ ہے۔ ایک وہ بھی جانور ہے جس کا ایک اس کا بھی مذہب ہے، اور وہ ہے جس کی پیٹھ کے اوپر جتنا وزن رکھو وہ نہیں کچھ کرتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے سر پہ ذرا سا ایک چھوٹا سا کپڑا بھی رکھ دو، یوں یوں کرے گا، ہاں ہوں ہاں ہوں نہ ہوں نہ ہوں۔ وہ کپڑے کو ہٹائے گا، وہ سر کے اوپر کپڑا برداشت نہیں کرتا، ننگے سر نظر آئے گا آپ کو۔ پیٹھ پہ گدھے کے اوپر جو کچھ لاد دو، لیکن سر پہ معمولی سا کپڑا بھی نہیں برداشت کرے گا۔ آپ کو بھی بہت سے گدھے صفوں میں نظر آئیں گے، بغیر ٹوپی کے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، سر پر برداشت نہیں ہوگا۔ اور گدھے کی فطرت ضد، صحیح بات پہ بھی ضد کرے گا، اور ادھر بھی ایسی ضد کہ آپ کو کہے گا بخاری سے دکھاؤ، آپ دکھاؤ گے کہ نہیں مسلم میں بھی دکھا دو، وہاں دکھا دو گے ضعیف ہے، بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب ہیں، ضعیف ہے، خود ہی فتویٰ لگا دیں گے۔ اس سے پوچھتی کہتا ہر بات قرآن اور حدیث سے ہونی چاہیے، تجھے یہ کس نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ یہ نبی نے بتایا تھا یہ حدیث ضعیف ہے؟ کہ نہیں فلاں محدث نے، تو کہو ہم امام ابو حنیفہ کی تحقیق پہ یقین کریں اور اس کو ہم تقلید کہیں تو وہ شرک ہے، اور تو فلاں محدث کی تحقیق پہ یقین کرے تو تو مشرک نہیں بنا۔ جس طرح امام ابو حنیفہ کی تحقیق پر ہم اعتماد کرتے ہیں، اسی طریقے سے تمہیں بھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کی فقہ کے بغیر خدا کی قسم تمہاری گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ توحید-سنت.com ایک وہ جانور بھی ہے، آسمان پر ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ ایک ستارہ ہے، جس ستارے کا نام معاویہ ہے، اور صبح صبح کو آپ دیکھیں گے ایک ہوتا ہے کتے کا بھونکنا، ایک ہوتا ہے کتے کا روڑنا۔ بھونکنا الگ ہوتا ہے، لیکن روڑنا جو ہوتا ہے وہ ایک الگ ایسی عجیب بھیانک آواز۔ تو عموماً گاؤں دیہات کے لوگ پہچانتے ہوں گے کہ عموماً گاؤں دیہات میں وہ معاویہ ستارہ صبح اشراق سے تھوڑی دیر پہلے آسمان پہ نظر آتا ہے، اور کتا اس کی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے، روڑتا ہے،
پھر اس کی طرف سے منہ کر کے بھونکنا شروع کرتا ہے تو وہاں سے منہ ہٹا کر پھر سارے ستاروں کی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ میرا مذہب ایسا ہے کہ میں پہلے معاویہ کی طرف آؤں گا اور معاویہ پر اعتراض کر کے کہ معاویہ نے اس کو حکومت کیوں دی، لہذا انہوں نے تسلیم کیوں کیا، اب معاویہ سے میں باقی ستاروں کی طرف آؤں گا۔ جب میں معاویہ سے باقی ستاروں کی طرف آؤں تو زمین میں جانوروں کی صورت میں تمہیں میں نظر آؤں گا اور زمین میں انسانوں کی صورت میں تمہیں وہ نظر آئیں گے۔ ان کا کام ہے بھونکنا، اور کتا ایسا ہے کہ کسی پہ بھی بھونک دیتا ہے، پرواہ ہی نہیں، بھونکتا ہے، پرواہ ہی نہیں۔ اور جب یہ بھی بھونکنے پہ آئے، پرواہ ہی نہیں کہ سامنے نبی کی بیوی ہے یا بیٹی ہے یا کوئی نبی کا داماد ہے یا نبی کا سسر ہے۔ سبحان اللہ تو بول دو، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہ بھونکتا ہے، اس کا کام ہے بھونکنا، اور سدا بھونکتا رہے گا، سدا بھونکتا رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کتے میں بڑی وفا ہے، مولا تھانوی تیری قبر پہ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ وہ کہتے ہیں دنیا کہتی ہے کتے میں بڑی وفا ہے، میں تب مانتا جو وہ اپنی ہم جنس سے وفا کرتا، وہ تو غیر جنس سے وفا کرتا ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ آدمی اپنی جنس سے وفا کرے، کوئی جانور اپنی جنس سے وفا کرے، کسی دوسرے کتے کو تو وہ اپنے محلے میں چھوڑتا نہیں ہے، اس کو دیکھ کے بھونکنا شروع کرے گا۔ انسان سے وفا کر دی تو کون سا کمال؟ کمال تو یہ ہے کہ اپنی جنس سے وفا ہو، لیکن یہ ایسا کتا ہے کہ اپنی جنس سے بھی وفا نہیں کی، کسی سے بھی وفا نہیں، اس کے اندر تو وفا ہی نہیں۔ جب وہ ان سے وفا نہیں کر سکا تو آج کے مولویوں سے کیسے وفا کر سکتا ہے؟ جب اس نے ان کو دھوکہ دے دیا تو ان کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اور دیتا ہے، سدا دیتا ہوا آ رہا ہے، یہ اس کا مذہب ہے۔ اور ایسا جانور بھی ہے، ایسا جانور بھی ہے جنگل میں جس کے اندر دلیری ہوتی ہے، اس کے اندر یگاگت ہوتی ہے، اس کے اندر یگانگت ہوتی ہے، اس کے پورے جنگل میں وقات ہوتی ہے، وہ بہادر ہوتا ہے، وہ پورے جنگل کے اندر نمایاں نظر آتا ہے، اور وہ پورے کے پورے جنگل کے اندر نمایاں نظر آئے گا، اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ دلیر ہوگا، دلیر، جس کو اپنا دشمن سمجھے گا اس کو نہیں چھوڑتا، اور سارے جانور اس سے ڈرتے ہیں، پورا جنگل اس کے نام سے کپ کپاتا ہے، کہتے ہیں ہو ان سے پنگا نہ لینا، یہ بڑی خطرناک ہے، اس میں دلیری بھی ہے، یگانگت بھی ہے، وہ وقت بھی رکھتا ہے، وہ بہادر بھی ہے، وہ پورے جنگل میں نمایاں بھی ہے، وہ دلیر بھی ہے۔ یہ سارے الفاظ دلیری، بہادری، نمایت، وقت، یہ سارے الفاظ دیوبند سے نکلے ہیں۔ دال دیکھ لو، یا دیکھ لو، واو دیکھ لو، با نون دال دیکھ لو، نہیں سمجھ آئی؟ پورا جنگل ڈرتا ہے، اس سے پنگا نہ لینا، یہ جس کو اپنا دشمن سمجھ لے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اور دیکھ لو پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کا باطل، پوری جنگل دیکھ لو، سرزمین دیکھ لو، ساری دنیا کے جانور کس سے ڈرتے ہیں؟ شیر سے۔ جنگل میں آپ کو وہاں یہ نظر آئے گا، اور یہاں انسانوں میں نانوتوی کے ابابیل نظر آئیں گے۔ جس شیر سے دنیا کا کچھ بھی پناہ مانگتا ہے، توبہ، انہوں نے تو ہمیں لوہے کے چنے چبوائے، جس سے آپ کا بش بھی کہتا ہے مچھڑ ملنگا نو نیچے پہ جانا ٹنگا نو۔ یہ وہ شیر ہے جس کی گرج ایسی ہے کہ جس کی گرج وائٹ ہاؤس لا رکھتا ہے، جس کی گرج سے چونی بلیئر کے محلات لا رکھتے ہیں، جس نے دھاڑ کر پوری دنیا کے جانوروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب شیر دھاڑنے پہ آ چکا ہے،
اور یہ اپنی منزل طے کر رہا ہے، اور اس نے جس کو اپنا دشمن پایا ہے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس کی بہادری پر ساری دنیا ناز کرتی ہے، اس کی بہادری پر ساری دنیا کا اعتراف ہے، اس کی دلیری پر ساری دنیا کا اعتراف ہے، ساری دنیا اس کی دلیری پر اعتماد کرتی ہے اور کہتی ہے باقی سارے جو ہیں وہ خسی قسم کے لوگ ہیں، اس سے بچ کے رہنا، ان کے اوپر نظریں رکھنا، ان کو اندر بند کرنے کی کوشش کرنا، ان پہ پابندیاں لگا دینا، ان پہ بیڑیاں لگا دینا، ان کو ہتھکڑیاں لگا دینا، یہ قابو میں آ گئے، پورا جنگل قابو میں آئے گا۔ لیکن دنیا جانتی ہے شیر کبھی قابو میں نہیں آیا کرتا، وہ شیر ایسا ہوتا ہے پورے جنگل کے جانور مل کر بھی اس پر قابو نہ پائے، اگر کسی شیر پہ قابو پا کر بھی پنجرے میں ڈال دیا جائے تو وہ شیر پنجرے میں جا کر بھی خدا کی قسم شیر ہی رہا کرتا ہے، وہ پنجرے میں رہ کر بھی شیر ہوتا ہے، وہ جنگلے میں رہ کر بھی شیر ہوتا ہے، اور ہر وقت گھبراتا ہے جنگل کا جانور کہ کبھی پنجرے سے آ نہ جائے، نہیں تو میری خیر نہیں ہے۔ تو ضمناً بات نکل گئی تو بتا دیا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا کے اندر باطل اپنی صفوں میں محنت کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے مسلک راہ ہدایت راہ حق کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ساتھیوں کو درس میں لایا کریں گے، جو پیغام یہاں سے سن کے جائیں پھیلایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔